बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुखी माँ की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसके 3 बेटे होने के बावजूद भी उसने लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजारी थी। क्या वजह थी? क्यों एक माँ बेटे होने के बावजूद भी लावारसों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम मरियम था। मरियम अपने शोहर के साथ रहती थी। मरियम के शोहर का नाम फैसल था। फैसल मरियम को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा भी करता था। फिर अल्लाह पाक ने उसे औलादे नरीना से नवाजा था। मरियम 5 सालों में 3 बेटों की माँ बन गई थी और अब तो मरियम की कदर उसके शोहर के दिल में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मरियम बहुत खुश थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि ए खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे मेरी ज़िंदगी में हर खुशी अता की है। एक दिन मरियम ने अपने शोहर फैसल से कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो फैसल ने कहा, बोलो मरियम। मरियम ने कहा, मेरा दिल कर रहा है कि अल्लाह पाक अब हमें एक बेटी भी अता कर दे। फैसल ने कहा, मरियम, तुम खुद को खुश नसीब समझो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें 3 बेटे अता किए हैं। लोग तो औलाद जैसी नेमत को तरस जाते हैं। मरियम फैसल की बात सुनकर बोली, कह तो आप ठीक रहे हैं, मगर बेटे तो आपका बासु बनेंगे। अगर बेटी हुई तो वो मेरी खिदमत करेगी। फैसल ने मरियम से कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो, अल्लाह पाक हमें बेटी भी अता कर देगा। एक दिन फैसल मरियम से कहने लगा कि मरियम, अब मुझे मरने का भी गम नहीं। अगर अब मुझे कुछ हो भी जाएगा तो तुम्हारे बेटे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फैसल की बात सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे और वो फैसल से कहने लगी, आप ऐसी बातें ना किया करें, खुदा आपको सलामत रखे। आप तो मेरे सर का ताज हैं, आप जैसा मुझे कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तो फैसल बोला, अच्छा बाबा, खामोश हो जाओ, तुमने तो रोना ही शुरू कर दिया है। मैं आइंदा से ऐसी बात कभी नहीं करूँगा। मरियम की ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुखों का अंदाज़ा तक नहीं था कि एक दिन अचानक फैसल का काम से घर आते हुए कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो दिन मरियम के लिए किसी क़यामत के दिन से कम नहीं था। मरियम इस सदमे से बेहोश हो गई थी। फिर लोगों ने मरियम के शोहर का जनाजा पढ़ाकर उसे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गए थे। मरियम को जब होश आया तो वो बहुत रोई, क्योंकि उसने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी थी उसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देखी थीं। दुख क्या होता है ये तो उसे आज पता चला था। मरियम के बच्चे अब बड़े हो रहे थे और उनकी ज़रूरियात भी बढ़ रही थी। अब घर की और बच्चों की जिम्मेदारी मरियम पर आ चुकी थी। मरियम ने अपने बच्चों और घर का खर्च चलाने के लिए किसी स्कूल में आया की नौकरी कर ली थी, मगर उससे घर का और बच्चों का खर्च पूरा नहीं हो रहा था। फिर मरियम ने घर में लोगों के कपड़े भी सिलाई करना शुरू कर दिए थे और अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था। देखते ही देखते मरियम के सब बेटे जवान हो गए थे। मरियम के बड़े बेटे ने जब एमए की पढ़ाई मुकम्मल की तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, अब आप काम ना किया करें, अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं। अब्बू के इंतकाल के बाद आपने हमें बहुत मेहनत करके पाला है। मैं चाहता हूँ कि अब से मैं कमाऊँ और आप आराम करें। मरियम के बड़े बेटे का नाम उमर था। उमर की बात सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे और मरियम अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी
کہ میرا بڑا بیٹا وکیل بنے، کام تو ساری زندگی انسان کرتا ہی رہتا ہے۔ تو عمر نے کہا امی آپ کو پتہ تو ہے نا، وکیل کی پڑھائی کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ مریم نے عمر کی بات کاٹتے ہوئے کہا بیٹا تم فکر نہ کرو، تم بس پڑھو۔ مریم کی امی کا مکان بھی اس کے نام پر تھا، اس لیے مریم نے اپنی امی والا مکان بیچ دیا تھا۔ عمر کی وکالت کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور عمر وکیل بن چکا تھا۔ عمر نے اپنی امی کے سارے کام چھڑوا دیے تھے۔ مریم کے دوسرے بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن مریم نے اپنے بیٹے کی مرضی جانے بغیر ہی عمر کی شادی فکس کر دی تھی اور 1 ماہ بعد ہی عمر کی شادی ہو گئی تھی۔ عمر کی بیوی کا نام سمرہ تھا۔ مریم کی بڑی بہو سمرہ بہت چالاک ثابت ہوئی تھی۔ وہ لڑائی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی تھی۔ آخرکار مریم نے خود ہی گھر کے کام کرنے شروع کر دیے تھے، مگر سمرہ کو پھر بھی سکون نہ ملا تھا۔ اس نے عمر کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا اور مریم جو کہ روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ گئی تھی اور وہ سمرہ کی باتیں سن سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ پھر 1 سال بعد سمرہ عمر کو لے کر اس گھر سے چلی گئی تھی اور کہیں باہر کرائے پر گھر لے کر رہنے لگی تھی۔ عمر کے گھر چھوڑ کر جانے پر مریم بہت روئی، مگر اس نے دوسرے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دی اور اپنے آنسو خود ہی صاف کر لیے تھے۔ پھر مریم کے دوسرے بیٹے کی بھی نوکری لگ گئی تھی اور مریم نے اس کی بھی شادی کر دی تھی۔ اس کی بیوی کو کوئی کام ہی نہیں آتا تھا۔ مریم نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اسے ماں بن کر سارے کام سکھا دوں گی، مگر وہ بھی کوئی کام سیکھنے کو تیار نہ تھی۔ اگر وہ کوئی کام کرنے لگتی تو جان بوجھ کر اس کام کو خراب کر دیتی تھی، اور اگر برتن دھوتی تو وہ برتنوں کو جان بوجھ کر توڑنا شروع کر دیتی تھی۔ مریم اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پھر مریم نے خود ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ہی مریم کا دوسرا بیٹا اور بہو بھی مریم سے لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئے تھے۔ مریم پھر سے ایک بار تنہا ہو گئی تھی۔ مریم بہت روئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، اے خدا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیٹے جن کو میں نے اتنے نازوں سے پالا ہے اور وہ مجھے آج چھوڑ کر اس گھر سے چلے گئے ہیں۔ مریم کو اپنے تیسرے بیٹے پر اب بہت امید تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ مریم نے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے۔ اس نے ان پیسوں سے اپنے چھوٹے بیٹے کو کپڑوں کا کاروبار شروع کروا دیا تھا۔ جب اس کا کاروبار ٹھیک سے چلنے لگا تو مریم نے پھر اس کی بھی شادی کر دی تھی۔ اس کی بیوی بھی بہت چالاک نکلی۔ اس نے سوچا جب دوسری بہویں میرے شوہر کی ماں کی خدمت نہیں کرتی تو میں کیوں کروں۔ اس نے اوپر والا پورشن خالی کروایا اور خود اوپر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس دن تو مریم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس دن مریم کو اپنے شوہر کی بہت یاد آئی۔ وہ روتی رہی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مریم بہت روئی کیونکہ وہ اب تنہا رہ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، میرے 3 بیٹے تھے اور میں اس حال میں ہوں کہ مجھے میرا کوئی بیٹا بھی پوچھنے نہیں آیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور آج وہی بیٹے مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے ہیں۔ مریم کی چھوٹی بہو احسان جتانے کے لیے مریم کو کبھی کبھی کھانا دے جاتی تھی اور کبھی تو یہ زحمت بھی گوارا نہ کرتی تھی اور مریم بھوکی ہی سو جاتی تھی۔ اب مریم میں کوئی اور دکھ برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر ایک دن مریم کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس دن مریم کے 3 بیٹے مریم کے پاس آئے اور اپنی امی سے کہنے لگے، امی یہ گھر بیچ کر
آپ ہمیں ہمارا حصہ دے دیں۔ مریم کو جب اس کے بیٹے چھوڑ کر گئے تھے اسے اس دن سے ہی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ مریم کے بیٹے تو تیار بیٹھے تھے، سو کچھ دنوں تک مکان بھی بک گیا تھا اور مریم کے سب بیٹوں نے اپنے اپنے حصے رکھ لیے تھے۔ اب مریم اس مقام پر تھی کہ کون سا بیٹا اس کو اپنے پاس رکھے گا۔ تینوں کے فیصلے کے مطابق یہ طے ہوا کہ مریم ایک ایک ہفتہ تینوں بیٹوں کے پاس رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک ایک ہفتہ مریم اپنے سب بیٹوں کے پاس رہنے لگی تھی۔ ایک دن مریم اپنے بڑے بیٹے کے گھر پر تھی کہ اس کی طبیعت کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے خود ہمت کر کے کچن میں جا کر کھانا ڈالنے کی کوشش کی تو اتنے میں مریم کی بڑی بہو سمرہ کچن میں آ گئی۔ مریم چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی اس لیے اس کے لرزتے ہاتھوں سے سالن کی پتیلی زمین پر گر پڑی تو مریم کی بہو نے غصے سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ شاید مریم کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ سمرہ نے اپنے شوہر کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ مریم کا بڑا بیٹا بھی اپنی ماں کو بہت بولا اور اس نے مریم کے سامنے ہی اپنے دوسرے بھائی کو فون کیا کہ تم آ کر امی کو لے جاؤ، تو اس نے کہا ابھی میری باری نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی فون کیا، اس نے بھی یہی الفاظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ شاید مریم کا کوئی بیٹا بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ مریم کے بڑے بیٹے عمر نے اپنی امی سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ مریم کو لگا کہ شاید میرا بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر پھر گاڑی ایک جگہ پر رک گئی اور مریم کے بیٹے نے کئی مرتبہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی نہ چلی اور مریم کا بیٹا عمر کہنے لگا امی مجھے لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی اسے ٹھیک کروا کر آتا ہوں۔ دن سے رات ہو گئی پر عمر نہ آیا۔ مریم بہت پریشان سنسان سڑک پر آدھی رات کو اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھی اور اس کی سلامتی کی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اے خدا میرا بیٹا ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ نہ جانے کیوں وہ ابھی تک مجھے لینے نہیں آیا۔ لیکن مریم یہ نہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے تنگ آ کر جان بوجھ کر اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر رات سے دن چڑھ گیا لیکن عمر نہ آیا۔ پہلے مریم کا دل کیا کہ وہ کسی بھی بیٹے کے گھر چلی جائے، لیکن جب دوسرا دن بھی ختم ہونے کو آیا تو مریم سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے بیٹوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پاس ہی ایک عورتوں کا اولڈ ہوم تھا، مریم وہاں چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر بھی مریم نے اپنے بیٹوں کا انتظار کرنا نہ چھوڑا تھا۔ وہاں کی عورتوں نے مریم کو بہت سمجھایا کہ تمہارے بیٹے نہیں آئیں گے، اگر انہوں نے آنا ہی ہوتا تو وہ تمہیں یہاں سنسان سڑک پر چھوڑ کر نہ جاتے۔ اگر وہ تم کو بھول گئے ہیں تو تم بھی ان کے بغیر جینا سیکھ لو۔ پہلے تو مریم ان کی باتوں کو اگنور کرتی رہی، لیکن جب 6 ماہ گزر گئے تو مریم نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اولڈ ہوم کو اپنا گھر بنا لیا تھا اور اب نہ ہی وہ اپنے بیٹوں کے واپس آنے کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ اس کے بیٹوں کو شاید اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مریم اتنا ضرور سوچتی تھی کہ آج میرے بیٹوں کو میری ضرورت نہیں ہے، ہاں مگر جب ان کی اولاد جوان ہو جائے گی تب ان کو شاید میری قدر معلوم ہوگی، مگر تب تک شاید میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی۔ مریم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دی تھی، وہ تو ایک ماں تھی۔ ماں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا ہی کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب ماؤں کو ان کی اولاد کا سکھ نصیب ہو۔ میری تمام بیٹوں سے گزارش ہے خدا کے لیے اپنے والدین کی
عزت اور قدر کرو، یہ نہ ہو کہ تم بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو کھو دو، جس طرح مریم کے بیٹوں نے اپنی جنت کو کھو دیا تھا۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔